ایگزسٹینشلسٹک بات ہوئی نا، کی جانا میں کون، پوسٹ ایگزسٹینشلسٹ یا وجودی کہ وہ اپنے آپ کو پہچانا، پھر ان کا جی ایسنس تو ہماری اپنی ذات ہے، سب سے آگے تو ذات ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے کی جانا میں کون. تو اس میں لیکن آدمی کو اپنے آپ کو پہچاننا تو ہے، پہچاننا تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو جو پہچانے گا وہ ہی دوسرے شخص کو پہچان سکتا ہے. جس کو اپنی پہچان نہیں، اس کو دوسرے کی بھی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ صوفی شعراء کا یہی کمال تھا کہ وہ آپ کو پہچان دیتے تھے، آپ کو شناخت دیتے تھے، آپ کو درس دیتے تھے. وہ ایک چانن مینار تھے، ایک روشنی کا مینارہ تھے، ایک بیکن لائٹ تھے کہ جو انسانیت کو، جو ان کے جس میں چنگل میں وہ پھنسے ہوئے تھے، ان سے نجات کے لیے انہوں نے کہا. ان کے لیے انہیں بہت سی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. ہمارے اولیاء، ان کو بہت سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے خلاف کیا، اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، بلے شاہ کے ساتھ جو کچھ ملائیت نے کیا، وہ سب صاف ہے. لیکن یہ لوگ چونکہ سچے لوگ تھے، بلے شاہ کی طرح بہت ہی بے باک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو کریں گے وہ کریں گے، تیرے عشق نے چاہیا کر تھیا تھیا، کر لو جو آپ نے کرنا ہے، کہہ دو کہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ کر تھیا تھیا، کیونکہ اسی سے ہی یہ معاشرہ بدلے گا. اور تم جیسے جنونیوں سے، تم جیسے متعصب لوگوں سے، تم جیسے ملائیت کے پرچارکوں سے یہ معاشرہ نہیں بدل سکتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ اس لیے کہا. چنانچہ بلے شاہ کا ایک اس حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ بہت ہی دانشمند، دانشور اور صاحب علم لوگ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ صوفی شعراء کا جو، یا ہمارے اولیاء کا جو ایک میسج ہے، اس میسج کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کو ذرا جدید حوالوں سے یہ کریں کہ ان کے اندر کا جو پروگریسو شخص ہے، جو کہ ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ صوفی پوئٹ جو تھے وہ بالکل ٹوٹلی ریزائن کرتے تھے، ریزگنیشن اینڈ وڈرال، نہیں، وہ کبھی نہیں کرتے تھے. کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو بیٹھ جاتے تھے ولگن اسار کے، تو وہ نو، ان کا تو بہت، ان کی ساری زندگی دیکھ لیں، ایک صوفی پوئٹس یہ تیرا کی، ان سب نے. بلے شاہ نے جب نادر شاہ نے حملہ کیا 1739 میں، تو بلے شاہ نے، یہاں پنجاب میں قتل و غارت ہوا، دلی میں قتل و غارت ہوا، تو بلے شاہ نے اس وقت وہ کہا تھا کہ در کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا. یہ بلے شاہ تھا جس نے سب سے بڑی گواہی دی تھی لوگوں کے حق میں. یہاں پہ کچھ لوگ حکمران تو پتہ نہیں نادر شاہ کے ساتھ بھی ملے ہوں گے، وہ الگ بحث ہے. اور جب ابدالی نے یا درانی نے پے در پے حملے کیے، اور بلے شاہ تب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ کھادا پیتا لاہدہ، باقی احمد شاہدہ. اس سے بڑھ کے کوئی کامنٹری کیا ہو سکتی ہے کسی بھی جبر کے خلاف، کسی بھی باہر سے آئے ہوئے حملہ آور انویڈر کے خلاف، جس نے کہ اس دھرتی کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے، تلواروں سے اس کو ناپاک کیا. ان کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی شخص کیا کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی یہ کہ صوفی جو ہیں جی، یہ ایک سازش ہے. اس سے میں آپ کو تھوڑا اویئر، ایک سازش ہے اس ملک میں یہ کہنے کی کہ نہیں جناب، صوفی پوئٹ جو ہیں وہ تو رب سے لو لگاتے تھے اور ان کا کوئی تعلق عوام سے نہیں تھا. یہ خام خواہ صوفیوں کو کہتے ہیں کہ وہ تو پروگریسو تھے، ایٹ ٹائمز وہ سیکولر بھی تھے، ان کا میسج بہت ہی سیکولر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور غلط ڈسٹورشن کرتے ہیں صوفی پوئٹس کی. تو اس لیے یہ جو لیکچرز میں کوشش کر رہا ہوں سارے دینے کی، یہ اسی حوالے سے ہیں. میری یہ سوچ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ صوفیز جو ہیں وہ پروگریسو لوگ ہوتے ہیں، اور جبر کے خلاف، ملائیت کے خلاف اور بنیاد پرستی کے خلاف ہمیشہ انہوں نے جنگ لڑی، بہت زبردست طریقے سے جنگ لڑی، اور اس میں وہ کامران ہوئے، کامیاب ہوئے.
اور آج بھی جو ہمارے صوفیز کا میسج ہے اس میسج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہمارے کالی آندھی آئی ہوئی ہے اور جو اس حوالے سے ہمارے درپے پڑے ہیں پاکستان کی سالمیت کے، پاکستان کے عوام کے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے پیغام اور ان کے سبق جو ہمیں دیا صوفی پوئٹس نے، ان کو ہم آج بھی شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی سامعین میں سے سوالات بھی ہوں گے، تو سوال کریں، بڑے شوق سے کریں، لیکن ایک خیال رکھیں کہ سوال کریں، کوئی کامنٹ یا تقریر نہ کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوال جو آپ کریں تاکہ جو مجھ سے بن پڑے میں۔ اقبال کیسر صاحب، آپ نے بلے شاہ پہ بات کی اور تصوف کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ میاں محمد بخش ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلے شاہ دی کافی سن کے ٹوٹدا کفر اندر دا۔ یہ اندر کا کفر جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ آپ ذرا کچھ وضاحت کریں گے؟ یہ کفر تو کفر ہے، لیکن اندر کا کفر کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا۔ دیکھیے میں تو اس میں ان کے جو شعر تھے اس سے یہی بات کی، اندر کا کفر کیا ہوتا ہے؟ اندر کا کفر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک منافقت اور ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ بازی اور ایک حرص اور لالچ اور لوبھ، یہ سب چیزیں ہیں، یہی تو اندر کا کفر ہوتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صوفی کو انسان دوستی کے اور سیکولر ویلیوز کے ایک بڑے سیٹ اپ سے نکال کر کسی ایک مذہب کے ساتھ ہی مخصوص کر کے ہم کہیں غلط تو نہیں کرتے، یا اسے کسی خاص مذہب سے مخصوص کرنا ضروری ہے، یا اسے انسان دوست اور مذہب سے بالا تر ہی سمجھنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے جو صوفیزم ہوتی ہے نا، وہ تو بنیادی طور پہ انسانیت دوستی ہوتی ہے، اور انسان جہاں بھی بستے ہو، کسی بھی دیش میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، ان پر جو بھی جبر ہوتا ہے یا جو بھی ان کے مصائب ہوتے ہیں، وہ سبھی صوفی جو ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جتنے صوفی پوئٹس ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب سے تعلق تو ہے، لیکن جہاں جہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو اپناتے ہیں، کیونکہ انسان دوستی یا رواداری کا کلچر، اس کے لیے تو کوئی باؤنڈریز یا سرحدیں نہیں ہوتی ہیں، نہ کوئی اس کے حوالے سے مذہب ہوتے ہیں۔ وہ تو رواداری کا کلچر ہو یا انسانیت دوستی ہو، وہ تو ایک یونیورسل یا آفاقی میسج ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ صوفیہ کا جو کلام ہے اس کی نئے سرے سے انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں علم و بس کنیو یار، اور خود انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مصرع کہا انہوں نے۔ تو کیا ہم اس علم و بس کریو یار کی اب انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، علم و بس کریو یار کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی علم حاصل ہی نہ کیا ہو تو آپ کہیں کہ جی علم و بس کریو یار۔ بعض مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ کچھ گانے والے ہوتے ہیں کہ جن کو کلاسیکی گائکی پر عبور حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا پاپ کی طرف آتے ہیں۔ اس کی مثال ہے نصرت فتح علی، کہ گائکی کا ماسٹر تھا، راگوں کا ماسٹر تھا، لیکن جب انگلینڈ کے پیٹر گیبریل نے کہا کہ آؤ سیکسوفون بھی شامل کرتے ہیں، ٹرمپٹ بھی شامل کرتے ہیں، تو انہوں نے جو بعد میں گایا پنجابی میں وہ ساری دنیا میں مشہور ہوئے۔ چنانچہ علم و بس کریوں یار کا جو بنیادی پتھر ہے، بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اتنا پڑھ پخت جائے کہ وہ کہے کہ اب تو میں نے دنیا کا کوئی علم چھوڑا نہیں ہے، گیان چھوڑا نہیں ہے، اب اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ میری سیچوریشن سٹیج ہے۔ چنانچہ بنیادی طور علم ہے، اس کے بعد پھر وہ سٹیج دوبارہ آتی ہے۔ اس دور میں صوفیزم کی
ریلیونسی کیا مشکوک نہیں ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے اور آج کل اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہوتی ہے انسان دوستی کی اور محبت کی اور رواداری کی۔ یہ جو عرفہ اور اعلیٰ ویلیوز ہیں، یہ سائنسی دور میں ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سائنس کا اپنا کرشمہ اپنی جگہ، سائنس کا اپنا چمتکار اپنی جگہ، اس کی اپنی اچیومنٹ اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات سائنس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی ڈیو ہیومنائز بھی ہوتی ہیں، سمجھیں آپ، بہت سی چیزیں کہ جو ایک روبوٹائزڈ معاشرہ جس میں آ جاتا ہے اور ہیومن بینگ تھوڑے نفی ہوتے ہیں، تو وہ جو نیا معاشرہ بنتا ہے اس میں بجائے اس کے کہ یہ صوفی پوئٹس کا جو سبق ہے یا درس ہے یا کلام ہے وہ ارریلیونٹ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا ریلیونس اور ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ مجھے یورپ میں جانے کا بہت اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ وہاں پہ اب ظاہر ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک اسٹڈی ایڈوانسمنٹ ہے وہ تو بہت آگے جا چکی ہے۔ ان کی تمام لٹریچر کی تھیم ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس کوئی نئے موضوعات نہیں ہیں، چنانچہ اب وہ سب کے سب مسٹیسزم کی طرف آئی ہیں، اپنی سیلف کی دریافت کی طرف، کہ ہم انسان کیا ہے، ہم اپنے آپ کو دریافت کریں، نہ یہ کہ سائنس دریافت کرے۔ سائنس کا ڈی این اے یا وہ سارا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سائنسی اصول کے علاوہ انسان کا ایک جو وجدانی پہلو ہوتا ہے وہ تو صوفی شاعری کے حوالے سے یا فنون لطیفہ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کے بعض اوقات جو کروڈ انفلوئنسز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہیومنائز کرنے کے لیے اور ان کی شدت انٹینسٹی کم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ فنون لطیفہ اور یہ جو صوفی پوئٹس کا کلام ہے اس کو زیادہ پاپولرائز کریں۔